السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم حالی کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی کافی مشہور شخصیت تھی۔ ان کی شخصیت جو ہے محتاج تعریف نہیں۔ تو الطاف حسین، خواجہ الطاف حسین ان کا نام تھا۔ حالی تخلص تھا 1837 عیسوی۔ ہریانہ کے ریاست ہریانہ کے ایک شہر پانی پت میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں تصویر میں پانی پت کچھ ایسا تھا۔ تعلیم کے شوق میں دہلی گئے اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور پھر مرزا غالب سے شاعری میں کسب فیض کیا۔ اس کے بعد سر سید کے دامن سے وابستہ ہوئے اور ان کی تحریک پر انہوں نے مسدس بھی لکھی۔ حالی ادب میں اصلاحی پہلو پر زور دیتے تھے۔ وہ بڑے اچھے شاعر تھے۔ اردو سوانح نگاری اور تنقید کو ان کی دین ناقابل فراموش ہے۔ پانی پت ہی میں 1 جنوری 1914 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ برکھا رود، چپکی داد، مناجات بیوہ، مسدس حالی، یادگار غالب، یہ سب ان کی کافی مشہور نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ حالی نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ یہاں پر آپ حالی کی تصانیف دیکھ سکتے ہو۔ مقدمہ شعر و شاعری، دیوان حالی، حیات سعدی، حیات جاوید، مسدس حالی، تو یہ سب کہیں ان کی تصانیف ہیں۔ تو غزل ہے: بڑھاؤ نہ آپس میں الفت زیادہ، بڑھاؤ نہ آپس میں الفت زیادہ، مبادا کہ ہو جائے نفرت زیادہ۔ تو حالی شعر میں یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ آپس میں الفت کو زیادہ نہ بڑھائیں۔ مطلب ہر چیز کیا ہوتی ہے، جب وہ حد سے آگے نکل جائے تو مضر ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے، الفت کو زیادہ نہ بڑھائیں یا الفت کا دکھاوا نہ کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا، محبت تو نہیں بڑھے گی بلکہ نفرت کے بڑھ جانے کا خدشہ رہے گا۔ اس لیے ہر چیز کو اپنے حد میں رہنے دیں۔ تکلف علامت ہے بیگانگی کی، تکلف علامت ہے بیگانگی کی، نہ ڈالو تکلف کی عادت زیادہ۔ تکلف یعنی احتیاط برتنا۔ مطلب ہم کسی بھی نئے لوگوں سے پہلی بار ملتے ہیں تو وہاں احتیاط سے کام لیتے ہیں، لیکن جب ہم دوبارہ ملیں گے تو وہ جو احتیاط یا وہ جو ہمارا لمٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر کم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں حالی کہہ رہے ہیں، اگر آپ زندگی بھر تکلف برتتے رہ جاؤ گے تو بیگانے کے بیگانے رہ جاؤ گے۔ اس لیے کیا ہے، تکلف علامت ہے بیگانگی کی۔ علامت یعنی سمبل۔ یہ تکلف جو بھی کرتے ہیں بات کرنے میں، کچھ بولنے میں، سننے میں، وہاں پر بیگانگی کا سا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے تکلف کی عادت نہ ڈالیں۔ کرو دوستو پہلے آپ اپنی عزت، کرو دوستو پہلے آپ اپنی عزت، جو چاہے کرے لوگ عزت زیادہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی عزت لوگ زیادہ کریں یا آپ کی قدر کریں تو پہلے آپ اپنی قدر کرنا سیکھو، پہلے آپ اپنی عزت کرنا سیکھو۔ کیونکہ کیا ہے، جب تک انسان خود کی عزت نہیں کرتا وہ لوگوں سے بھی عزت پانے کی امید نہیں رکھ سکتا۔ تو اس لیے کیا ہے، ایک شریف انسان بننا ہے تو پہلے اپنی عزت کرنا ہے، اپنے نفس کا خیال رکھنا ہے، اپنے ضمیر کا خیال رکھنا ہے کہ لوگ مجھے برا کہیں گے تو پھر میں بھلا کیسے ہو سکتا ہوں۔ یہ سوچ انسان میں ہونی چاہیے، پھر وہ کیا کرے، لوگوں سے عزت کی یا توقیر کی امید کرے۔ نکالو نہ رخنے نسب میں کسی کے، نکالو نہ رخنے نسب میں کسی کے، نہیں اس سے کوئی رذالت زیادہ۔ کسی کے خاندان کو طعنہ نہ دو۔ مطلب کسی کے حسب نسب یا خاندان میں رخنا نہ نکالو۔ رخنا نکالنا مطلب عیب نکالنا، برائی نکالنا۔ کسی کے خاندان کو برا نہ کہو، کیونکہ کیا ہے، اس سے بڑی رذالت یا اس سے بڑی ذلیل حرکت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسروں کو الزام دینا آسان ہوتا ہے، پہلے اپنے گریباں میں جھانکو، پھر دوسروں کی بات کرنے کی کوشش کرو۔
کرو علم سے اکتساب شرافت، کرو علم سے اکتساب شرافت، نجابت سے ہے یہ شرافت زیادہ۔ تو حالی کہہ رہے ہیں علم سے، علم کا مطلب ہے جو بھی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں شرافت ملتی ہے۔ شرافت سیکھنے کا ایک موقع ہی کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ تو اس سے آپ شرافت سیکھو، کیونکہ شریف بننا عالی نسب ہونے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اونچے خاندان سے صرف تعلق رکھنا ضروری نہیں۔ کوئی بادشاہ کا لڑکا ہے، شہزادہ ہے، پھر بھی وہ گمراہ ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کیا ہے، پہلے شریف انسان بننا سیکھو، پھر کیا ہوگا؟ آپ کا خاندان اپنے آپ اونچا ہو جائے گا۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتہ مطلب کوئی بھی نیک انسان ہو تو اسے کیا کرتے ہیں؟ فوراً فرشتہ خصلت کہہ دیتے ہیں۔ مطلب حالی کو ہی ہم فرشتہ منش کے نام سے پڑھے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے، فرشتے کا کام ہوتا ہے 24 گھنٹے عبادت کرنا، اسے کوئی محنت وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن انسان اس کے مقابلے میں یہاں کیا کرتا ہے؟ دن بھر محنت کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت بھی کرتا ہے، اپنوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو فرشتہ بننا آسان ہے، لیکن انسان بننا کیا ہے؟ کافی مشکل ہے، اس میں محنت لگتی ہے۔ ایک اچھا انسان بننے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے۔ غزل میں وہ رنگت نہیں تیری حالی، غزل میں وہ رنگت نہیں تیری حالی، الاپے نہ بساب دھرپت زیادہ۔ ارے حالی، یہ تو بھی کیا غزل کہنے بیٹھ گیا ہے؟ مطلب اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اس شعر میں تخلص کا استعمال ہے۔ تو حالی خود سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، حالی تیری غزل میں کوئی رنگت نہیں ہے، اس لیے زیادہ دھرپت نہ الاپیں۔ دھرپت الاپنا مطلب زیادہ بڑائی نہ کریں، کیونکہ تیری غزل میں کوئی تاثر نہیں ہے، تو زور آزمائی نہ کر۔ تو اسی پر یہ غزل یہاں ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔